علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس حدیث کا شان ورود دو طرح کے ہیں۔ ایک تو اس موقع پر میرے محبوب نے یہ جملے ارشاد فرمائے کہ میرے محبوب نے صحابہ سے سوال پوچھا، میرے صحابہ بتاؤ ما خیر للنساء، عورتوں کے لیے بہتر کیا ہے، سب سے بہتر عورتوں کے لیے کیا ہے؟ اب صحابہ کرام علیہم رضوان میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے علم کے سمندر بھی موجود تھے، لیکن اس سوال کا جواب وہ بھی نہ دے سکے۔ چپکے سے اٹھے محفل سے، سوچا کہ یہ چونکہ سوال عورتوں کے متعلق ہے تو کیوں نہ جا کے سیدہ کائنات سے پوچھا جائے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آ کے سارا معاملہ سنایا اور کہنے لگے ما ندری ما نقول، ہمیں نہیں پتا کہ ہم اس کا جواب کیا دیں۔ تو سیدہ کائنات سوچو بچار میں نہیں پڑی، فوراً کہنے لگیں حلا قلت لہو، اے حضرت مولا علی، اے میرے سرتاج، آپ نے یہ جواب کیوں نہ دیا؟ فوراً کہا کہ آپ یہ کیوں نہ بولے، یہ جواب آپ نے کیوں نہ دیا کہ خیر لہن اللہ یرین الرجال ولا یروہن۔ اس کا جواب یہ ہے، آپ یہ کہہ دیتے کہ عورتوں کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ نہ عورتیں غیر مردوں کو دیکھیں، نہ غیر مرد عورتوں کو دیکھیں۔ سب سے بہتر عورتوں کے لیے یہ ہے، یہ نہیں کہ غیر مرد عورت کو نہ دیکھیں، فرمایا یہ بھی بہتر ہے کہ عورتیں بھی غیر مرد کو نہ دیکھیں اور غیر مرد کی نظر بھی غیر عورت پہ نہ پڑے، یہ عورت کے لیے بہتر ہے۔ سیدہ کائنات کا یہ فرمان گھنٹوں کی تقریر ہے۔ آج وہ عورتیں جو یہود و نصارہ کی ایجنٹ خواتین کے پیچھے چل کے عورت مارچ کے نام پہ بے حیائی اور بغیرتی کے مناظر پیش کر رہی ہیں اور اسلام سے کھلے عام بغاوت کر رہی ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ امہات المؤمنین سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا کا دیا ہوا دین اور دی ہوئی عورتوں کو تربیت نہیں۔ وہ تو یہ کہتی ہیں کہ عورت اتنے پردے میں رہے، اتنے پردے میں کہ کسی غیر محرم کی نظر نہ عورت پہ پڑے، نہ عورت کسی غیر محرم کو دیکھے۔ اس انداز میں اگر زندگی بسر کرے گی، اللہ دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ ان خواتین کے پیچھے چل کے جو بیزار ہیں اپنے گھر کے نظام سے، جو بیزار ہیں اپنے باپ سے، بھائیوں سے، شوہر سے، وہ چاہتی ہیں کہ ہمیں آزادی دی جائے، ہم جس کے ساتھ چاہے رات گزاریں، ایسی خواتین کے پیچھے آج اسلام کی بیٹی نہ چلے۔ یہ یہود و نصارہ کا ایجنڈا ہے جو عورت کو اس طرح کی آزادی دے کر اسے کمرشل بنانا چاہتے ہیں تاکہ جو چاہے وہ عورت تک پہنچ سکے۔ رب ذوالجلال نے عورت کو اتنی عظمت دی، اتنی شان دی، یہ جتنی چھپ کے رہے رب ذوالجلال اتنی ہی اسے عزت عطا فرماتا ہے۔ آج عورت